نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب اور حوالہ ہم ہی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پروگرام کے ساتھ موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کا پروگرام بڑی اہمیت کا مالک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی تحریر رکھیں گے جس سے پوری قادیانیت بھاگ رہی تھی۔ آپ نے پچھلے دنوں میرے کزن دکاندار یہ صاحب کا اور میری گفتگو سنی۔ اس میں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو آپ کا چیلنج ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ جی آپ کے تو بڑے نعوذ باللہ حدیثوں کی ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے عادی تھے، تو آپ نے تو یہ کہنا ہے۔ تو میں نے ان سے بار بار یہ بات کہی، جن لوگوں نے پروگرام سنا ہوگا، کہ میں ان سے یہ کہتا رہا کہ آپ مجھے دن بتائیں جس دن آپ نے مجھ سے گفتگو کرنی ہے، جس دن آپ کا مجھ سے مناظرہ ہونا ہے۔ مگر انہوں نے آخر کار اس چیلنج کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور انہوں نے کہا کہ آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، پہلے آپ یہ ثابت کریں۔ تو دیکھیے، جب پہلے تو ہم پروگرام کرتے تھے کہ جواب ہم ہی دیں گے، اب مجھے یہ بھی ساتھ کہنا پڑا کہ جواب کے ساتھ حوالہ بھی ہم ہی دیں گے۔ تو دوست احباب، اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ قادیانیوں نے اس چیلنج کو یہ کہہ کر مسترد کیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے ان باتوں کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑا۔ انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو کشمیر والی قبر ہے یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے اپنا بیگ کھولے۔ میں نے ان کو سمجھایا تھا بیگ نہ کھلائیں، بیگ کھل گیا تو پھر بید بھی کھل جائے گا، مگر وہ نہیں مانے۔ تو میں نے پھر بھی ان سے کہا کہ آپ دن طے کریں، اس دن بیگ کھولوں گا، مگر انہوں نے دن بھی طے نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے یہ سارا مدعا اٹھا کر مرزا قادیانی کے سر پہ ڈال دیا۔ یہ ایک ٹانگ والا، یہ کٹے والا، یہ جتنے ان کے بولنے والے تھے، وہ ایک احمدی آنسر کے نام سے بھی آتا ہے، ایک خادم احمدی ہے، ایک وہ ان کا وہ کیا نام ہے مبارک آتا ہے، ان سب نے سر جوڑ لیے اور آخر کار انہوں نے کہا کہ اس سے بات یہ کہہ کر جان چھڑائی جا سکتی ہے کہ اس چیلنج کا تعلق مرزا قادیانی نے خود قرآن کے ساتھ نہیں جوڑا۔ تو میں ان سے کہتا رہا، نہیں مانے۔ تو آج میں نے ان کو لنک بھی بھیجا ہوا ہے کہ یہ ہماری سٹریم سنیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا قادیانی نے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا۔ اگر یہ ہم ثابت کر دیں کہ مرزا قادیانی نے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے تو اس کا مطلب یہ جتنے مرزائی سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے یہ سارے جھوٹے ہو جائیں گے، پوری جماعت احمدیہ جھوٹی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
چلیے ہم آپ کو ایک اور چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں. یہ اسی اسٹریم کا حصہ ہے جو قادیانی دکاندار یہ کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تھی. تو آپ کو وہ جو پوائنٹ ہیں وہ ذرا ذہن نشین ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم پوائس اسپرٹ صبح کا لیکچر سنیں گے، اور تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت انہوں نے جو بڑکے ماری ہیں اور جو کچھ کہا ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم تبصرہ اپنا کریں گے. تو آئیے دوبارہ ایک ویڈیو چھوٹی سی دیکھتے ہیں. جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کا تعلق ہے پیارے بھائیوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت یوسف آصف علیہ السلام سے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے، لیکن یہ تحریریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں نہیں ہیں. جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کا تعلق ہے پیارے بھائیوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت یوسف آصف علیہ السلام سے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے، لیکن یہ تحریریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں نہیں ہیں. اور میرے بھائی جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں، دکھائے نہیں، ثابت کرنے سے مراد ہے صرف دکھانا ہے کہ اس طرح کی تحریر کہیں پہ لکھی ہوئی ہے. اور میرے بھائی جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں، دکھائے نہیں، ثابت کرنے سے مراد ہے صرف دکھانا ہے کہ اس طرح کی تحریر کہیں پہ لکھی ہوئی ہے. ثابت کرنے سے مراد ہے صرف دکھانا ہے کہ اس طرح کی تحریر کہیں پہ لکھی ہوئی ہے. نہیں، ثابت کرنے سے مراد ہے صرف دکھانا ہے کہ اس طرح کی تحریر کہیں پہ لکھی ہوئی ہے. میرے بھائی جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں، دکھائے نہیں، ثابت کرنے سے مراد ہے صرف دکھانا ہے کہ اس طرح کی تحریر کہیں پہ لکھی ہوئی ہے. اس طرح کے کوئی بھی کلمات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں کتاب میں اس طرح سے بیان نہیں کیے ہوئے نہیں ہیں. اگر آپ نے مسیح السلام کی تحریروں سے یہ ثابت نہ کیا تو آپ کا جو چیلنج ہے یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا. اس میں جو میرے کزن دکاندار صاحب ہیں ان کو آخر میں نے یہی کہا کہ ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے. یوزی آصف والے معاملے تو بالکل نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ اس پہ مکر جاتے ہیں، دستبردار ہو جاتے ہیں، پھر ہم آپ کی جان چھوڑیں گے، پھر ہم اوروں کو پکڑیں گے جن کو اپنے للکارا ہے. تو آج یقیناً جو حوالہ پیش کیا جائے گا اسے وہ جو ایک ٹانگ والا جو پیچھے سے بڑا بولتا ہے، آج انشاءاللہ اس کی بولتی ہم بند کریں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو میں نے کیا کرنا تھا، مجھ سے پہلے ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پائس پیرر صاحبہ نے حوالہ نکال کے سامنے رکھ دیا. انشاءاللہ وہی آپ کے سامنے پیش کریں گے چونکہ انہوں نے یہ ریسرچ کی. اچھا جی، اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہاں پر روایت کیا ہو رہی ہے حضرت حسن سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی لوگوں کا حاکم بنائے اور وہ ان کے حقوق میں خیانت کرتے ہوئے مرے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حرام کر دیں گے. پہلے ہم نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، وہاں ایک عام مومن کا ذکر ہو رہا ہے. وہ کوئی بھی ادنا درجے کا مومن ہو سکتا ہے، میرے آپ کے جیسا بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا ایمان ہے. تو ایسا مومن جو ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا کہ وہ ان دو کوالٹیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، نہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ ہی وہ خیانت کرنے والا ہو سکتا ہے. اور اب اس حدیث مبارکہ میں کیا بتا دیا گیا کہ ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ حاکم بنا دے. اب وہ حکم عدل کا بار بار ذکر ہو رہا تھا تو میں نے کہا یہ حدیث بہت ضروری ہے کوٹ کرنا آج کے لیکچر میں. تو وہ جو حاکم عدل صاحب آ گئے تھے آپ کے پاس جماعت احمدیہ کے پاس، وہ آئے بھی اور یہ 6 کوالٹیز بھی ان میں تھی، اور یہ 6 کوالٹیز لیڈ ٹو خیانت. تو اگر خیانت کرتے ہوئے مرے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتلا دیا کہ ایسے حاکم پر پھر جنت حرام ہو گئی. یہ تو تھی وہ باتیں جو قرآن حدیث میں موجود تھی. ایک آخری میں پہلے آیت کوٹ کر دوں جو میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی، سمپلی اس کو میں آپ کے سامنے ریفریش کرنے کے لیے لگا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد آ جائے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا تھا وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی نبی کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرتے. یہ صرف میں آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے بتلا رہی ہوں، ورنہ یہ ہم پہلے بھی سکین ڈسکس کر چکے. اب یہ تو تھی قرآن اور حدیث کی باتیں. آپ ذرا دیکھیں مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب اپنے وحیوں اور الہاموں اور اپنی جو باتیں وہ سارا دن کرتے رہتے تھے اوٹ پٹانگ قسم کی بھی، ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ وغیرہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. جی یہ دیکھیے جی، پہلا حوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ 485. دنیا میں مذاہب کی کشتی شروع ہے.
مذہب کے لیے کشتی کا لفظ سے آپ ہی استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس کشتی میں آخر اسلام کو فتح ہے. میں زمین کی باتیں نہیں کہتا کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں. جو آسمان پہ موجود ہے ان کو آپ آسمان پہ مانتے نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان پہ ہے نا، تو آپ ان کو آسمان پہ مانتے نہیں، اور خود آپ زمین سے ہیں نہیں، حالانکہ زمین ہی جائے قرار ہے آپ سب کے لیے. اچھا بہرحال مذاق کو چھوڑ کر میں زمین کی باتیں نہیں کہتا کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں، بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے. اب مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں میں جو کچھ انہوں نے لکھا کہا وہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے وہ کچھ فرمایا جو خدا نے ان کے منہ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ریفرنس چیک کر لیتے ہیں. روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 176. اب یہ ان کا جو ہے نا عربی کا رسالہ، اور اس میں ترجمہ انہوں نے فارسی میں کیا ہے، اردو ترجمہ میں بتا دیتی ہوں. اعلموا ان فضل اللہ معی، یہ جان رکھو کہ بے شک اللہ کا فضل میرے ساتھ ہے. وَإِنَّ الرُّوحَ اللَّهِ يَنْتَقِعُ فِي نَفْسِي، اور بے شک اللہ کی جو روح ہے وہ میرے نفس میں بولتی ہے. In other words، اللہ تعالیٰ ان کے نفس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روح میں شامل ہیں، اور جو کچھ وہ بول رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں. نعوذ باللہ. اچھا ایک اور ریفرنس، تھرڈ ون مرزا صاحب کا، اس میں کیا فرماتے ہیں جی؟ جلد نمبر 3 صفحہ 197 کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کر سکتے. کیا مقصد ہے جی اسکین کا؟ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے الہام ہوتا ہے تو میں اللہ کے بلائے بغیر بولتا نہیں ہوں. جب تک اللہ سمجھاتے نہیں میں سمجھتا نہیں ہوں، جب تک وہ فرماتے نہیں میں دعویٰ نہیں کرتا، اور میں اپنی طرف سے کسی قسم کی بہادری نہیں دکھاتا جی، کسی قسم کی دلیری نہیں دکھاتا. میں وہی پیش کرتا ہوں جو مجھے اللہ نے پیش کرنے کو کہا ہوتا ہے. اچھا اب جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے متعلق مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں. پہلے عام لوگوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں، اور پھر جو شخص الہام پا کے جھوٹ بولے اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، یہ ہم چیک کر لیتے ہیں. اچھا جی آ جائیں جی، اس پہ سکین ہے روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ 231. ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. اب یہاں سے ایک اور انفرنس کیا نکلا؟ اب یہ مرزا قادیانی صاحب کے انفرنسز شروع ہو گئے. پہلے ہم نے قرآن اور حدیث سے کچھ باتیں اخذ کی تھی، اور اب ہم یہاں سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک بات میں جھوٹا ہو گیا تو پھر اس کی کوئی بھی بات نہیں ماننی، اس کی سب باتیں جھوٹی. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا جی ہمارا انفرنس نمبر 8. نیکسٹ حوالہ چیک کیجئے گا، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 459 459. جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کام نہیں، اس لیے ایسے جھوٹ کو خدا نے رجس کے ساتھ مشابہت دی ہے، مگر یہ لوگ رجس سے پرہیز نہیں کرتے. سب سے برا ترین کام جو ہے دنیا کا وہ جھوٹ بولنا ہے مرزا قادیانی کے نزدیک. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے بقول مرزا قادیانی کے قصے رجس سے مشابہت دی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، آپ کی سامنے آیت کا ترجمہ لگایا تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتوں کی پلیدی سے بچو. تو یہ جو رجس ہے، پلیدی ہے، ناپاکی ہے، یہ ان کے مطابق بھی، مرزا قادیانی کے مطابق بھی جھوٹ سے ہوتی ہے. نیکسٹ ریفرنس کوئکلی، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 398. خدا کی جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لیے لعنت ہے بلکہ قیامت تک کے لیے لعنت ہے. ٹھیک ہے جی، لعنت بھیج دی ایسے لوگوں پہ جو جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ بھی کس کی؟ اللہ کی، اور ایک لمحے کے لیے نہیں، کچھ وقت کے لیے نہیں، بلکہ تا قیامت لعنت. اچھا جی یہ ہو گیا انفرنس نمبر 10. میں ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتی جا رہی. اچھا جی اس سے نیکسٹ ریفرنس چیک کیجئے گا، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 21. میں مفتری ہوں ان کی نگاہوں خیال میں، دنیا کی خیر ہے میری موت و زوال میں. واہ، یہاں تو آپ سچ بول گئے.
लानत है, अब ये चेक कीजिएगा शेर, लानत है मुफ्तरी पे खुदा की किताब में, इज्जत नहीं है जर्रा भी उसकी जनाब में। अब यहां पर क्या फरमा रहे हैं कि कुरान मजीद में भी झूठे पर लानत की गई है। दिस इज द 11th इन्फ्रेंस। ठीक है जी, क्या फरमा दिया कि लानत है मुफ्तरी पर खुदा की किताब में, इज्जत नहीं है जरा भी उसकी जनाब में, कि कुरान में झूठे पे लानत है और खुदा के नजदीक ऐसा शख्स काबिले इज्जत नहीं। ये हमारा 11th इन्फ्रेंस। उसके बाद रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफा 292। आप जरा ये हवाले पे गौर कीजिएगा। ऐसा आदमी जो हर रोज खुदा पर झूठ बोलता है और आप ही एक बात तराशता है और फिर कहता है कि खुदा की वही है जो मुझको हुई है। 3 क्वालिटीज बता दी। ऐसा आदमी जो हर रोज खुदा पर झूठ बोलता है, और जितनी आप किताबें हर रोज बैठ के लिखते थे तो गालिबन आपका रोज ही का झूठ होता होगा, ये आप चेक भी कर लीजिएगा। और फिर खुद ही से बात तराशता है, आप ही एक बात तराशता है और आप लोगों को उससे बेहतर कौन समझता है कि कितनी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने वक्त और हालात के साथ साथ तराशी और पेश की और कह दिया कि अल्लाह की वही हुई है। अब ऐसे शख्स के मुतालिक इन्फ्रेंस क्या हो रहा है जी? ऐसा शख्स जो वही बना ले, झूठी वही पेश कर दे किसी के सामने। अब पहले हो रहा था आम इंसान का जिक्र, अब हो रहा है मुल्हिम का जिक्र, जो अल्लाह के मुल्हिम होने का दावेदार हो और वो कहेगा मुझ पे वही हुई है। तो ऐसा शख्स, बल्कि ऐसा शख्स नहीं लिखा उन्होंने, ऐसा बदजात, मैंने नहीं कहा जी, मिर्जा साहब ने कहा, सॉरी, ऐसा बदजात इंसान कुत्तों और सूअरों और बंदरों से बदतर होता है। ये हमारा 12th इन्फ्रेंस बनता है आज का, कि ऐसा शख्स जो अल्लाह पे झूठ घड़ कर वही करार दे दे और रोज नए से नए दावे करे, रोज झूठ बोलता रहे, तो ऐसा शख्स जो है वो ऐसा बदजात इंसान, वो क्या है? कुत्तों, सूअरों और बंदरों से भी बदतर है। जानवरों से मिला दिया और उनमें से भी सूअर जो है वो सबसे बदतरीन पलीद तरीन जानवर। और इसके बाद रेफरेंस नंबर झूठ के हवाले से 6th रेफरेंस पेश कर रही हूं आपके सामने। अब ये चेक कीजिएगा जी, इसमें क्या फरमाते हैं? रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 और पेज है 56। अब वो बात कर रहा है कि लोगों को अपना रसूख जतलाने के लिए एक शख्स दावा करता है कि मुझे ये ख्वाब आई और या इल्हाम हुआ, और झूठ बोलता है या उसमें झूठ मिलाता है। वही बात, तकरीबन मजमून वही है, थोड़े से अल्फाज का हेर फेर है जो पिछले स्कैन में देखा आपने। अब ये 13th इन्फ्रेंस करने जा रहे हैं हम जी। ऐसा शख्स जो लोगों पे अपना रसूख जतलाने के लिए दावे करता है कि मुझे ये ख्वाब आई और ये इल्हाम हुआ, और फिर झूठ बोलता है या अपने उस बात में झूठ की मिलावट कर देता है। वो क्या है जी? अब उस नजासत के कीड़े की तरह है जो नजासत में ही पैदा होता है और नजासत में ही मर जाता है। और आगे लिखते हैं, ऐसा खबीस इस लायक नहीं कि खुदा की ताईद उसको मिले। तो हमारा 13th इन्फ्रेंस क्या बनता है कि ऐसा शख्स जो झूठे इल्हाम कर रहा है उसके मुतालिक क्या फरमाया गया, या वो फिर झूठ की मिलावट कर देता है अपने वही और इल्हाम के नाम पर। वो शख्स क्या है? नजासत का कीड़ा है जो नजासत में ही पैदा होता है और नजासत में ही मर जाता है। और ऐसे शख्स, बदबख्त शख्स को अल्लाह की ताईद या हिमायत हासिल नहीं होती। अच्छा जी, ये तो हो गए सारी की सारी बातें जो हमने की कुरान से, हदीस से, और फिर उसके बाद मिर्जा कादियानी साहब की किताबों में से। अभी तो बहुत थोड़े से हवाले पेश किए हैं, आप खोले तो इससे भी गलीज अल्फाज आपको मिल जाएंगे, झूठे शख्स के लिए, खाइन शख्स के लिए, मुल्हिम जो झूठ घड़ रहा है उसके लिए, क्योंकि उनको ये लगता था कि एक मैं ही सच्चा हूं, बाकी सारे झूठे हैं। अच्छा, अभी हमने वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप सुना था जिसमें मैं अब उनका कोई नाम नहीं लेती, बस ये कह देती हूँ जी, कादियानी कल्ट के एक बहुत नामवर मुबल्लिग हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की थी कि चैलेंज में जो लिखा गया है कि आपने साबित करें कि कुरान और हदीस से कि हजरत ईसा जो है वो यूज आसिफ हैं, तो आप बता
بتائیے قرآن اور حدیث کے ساتھ تو مرزا صاحب نے ایسا کچھ کوٹ ہی نہیں فرمایا. ٹھیک ہے جی. یہ تھا یحییٰ صاحب کا دعویٰ, قادیانی کلٹ کے بہت بڑے مبلغ کا دعویٰ کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے مرزا صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے. اور انہوں نے اس دن جو ابھی ویڈیو میں بھی آپ نے الفاظ سنے, انہوں نے بڑا زور لگایا تھا کہ مجھے حوالہ دیا جائے. اور پہلا انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ شمس الدین صاحب ثابت نہیں کر سکے حوالے سے. یہ جھوٹ کیسے ہے جی؟ یہ ایسے جھوٹ ہے کہ اس دن سٹریم ہو رہی تھی شرائط مناظرہ کو فائنل کرنے کے لیے. اسے مناظرہ کہہ لیں, اس کو ایک چیلنج کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس کی شرائط طے ہو رہی تھی. اور شرائط کو فائنلائز کرنے کے لیے بیسیکلی وہ ایک بریف سیشن ہونا تھا, جس کو انہوں نے 1.25 گھنٹے تک اس کو کھینچ کر لمبا کیا, بلکہ شاید اس سے بھی لمبا, 2 گھنٹے کے قریب قریب. اچھا, اب یہ تو ہو گیا ان کا پہلا جھوٹ کہ انہوں نے, شمس الدین صاحب نے چونکہ حوالہ ثابت نہیں کیا تو چیلنج گیا ردی کی ٹوکری میں, اور پھر اس نے کہا تھا کہ ایسی جھوٹی باتیں ردی کی ٹوکری میں ہی جاتی ہیں. آپ نے سٹریم کا جو ابھی کلپ لگا تھا اس میں سن لیا ہوگا. تو یاد رکھیے گا کہ مرزا قادیانی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی نعوذ باللہ, جو اس کی وحی سے اگینسٹ تھی, اس کی وحی کے معارض نہیں تھی, اس کے لیے اس نے لکھا تھا کہ وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہے نعوذ باللہ. یعنی اس کے نزدیک وہ سب جھوٹ اور غلاظت پہ مبنی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پہلا تو جھوٹ قادیانی کلٹ کے مبلغ نے یہ بولا تھا کہ شمس الدین صاحب ثابت نہیں کر سکے. تو ہم آپ کو کلیئرلی بتا چکے ہیں, اور پہلے بھی وہ بتا چکے کہ وہاں ثابت کرنے کا کوئی چکر نہیں تھا جی, کوئی ایسا سین نہیں تھا. وہاں صرف اور صرف شرائط فائنل ہونی تھی. اگر وہ ایکسپٹ کرتے تو پھر اس کے بعد یہ سب, اگر وہ ثابت نہ کرتے تو ہم نے تو کرنا ہی کرنا تھا, کیونکہ پھر جواب اور حوالہ تو ہم ہی دیں گے. اچھا, دوسرا انہوں نے جھوٹ کیا بولا تھا کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے مرزا صاحب نے ایسا کچھ کہیں نہیں لکھا. اب یہ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں. یہ حوالہ ہے جی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 104. مزے کی بات یہ ہے کہ جو 2-3 دن پہلے ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب کا لیکچر تھا, اور اس میں انہوں نے اس آیت مبارکہ کو جو اس حوالے میں موجود ہے کوٹ کر کے بہت ہی خوبصورت لیکچر دیا تھا. تو میرا اس وقت دل کر رہا تھا کہ میں یہ حوالہ لوں, اور ان کی سٹریم کے بعد جب ان کو کمنٹس اور ان کو سیلیوٹ پیش کرنا ہے تو وہ اس حوالے کا بھی ذکر کرتی چلوں. مگر پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں, ابھی وقت نہیں ہے. وہ سٹریم تو آلریڈی الحمدللہ بہت سکسیسفل تھی, ہمیشہ کی طرح بہت زبردست لیکچر تھا, بہت خوبصورت, بہت آرگنائزڈ. تو وہاں پر اس حوالے کی شاید اتنی ضرورت پیش نہیں آتی, لیکن آج یہ کیوں پیش کر رہی ہوں کہ ان کا دوسرا جھوٹ بھی ثابت کر سکوں. آپ نے جو 8-9 منٹ 10 منٹ کا کلپ سنا, اس میں دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ مرزا صاحب نے کہیں ایسا نہیں لکھا کہ قرآن و حدیث میں ایسا کچھ ہے. ویسے تو ایک اور حوالہ بھی مجھے ملا جس میں حدیث کا لفظ بھی ہے, لیکن چونکہ جماعت احمدیہ ہر وقت ایک شور مچاتی ہے نا جی کہ قرآن سے بات کرنی ہے, جی ہم نے کوئی مرزا صاحب کی کتابوں سے تو بات ہی نہیں کرنی, وہ تو جھوٹ کا بلندہ ہے, ہم نے قرآن سے بات کرنی ہے. تو اس لیے قرآن والا ریفرنس جسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. باقی تو الحمدللہ ہم تو ادنا سے ممبر ہیں اسٹریم کے, تو ہمارے جو اسٹریم کے ہیڈ ہیں, جو ہمارے ہوسٹ ہیں, ان کے پاس تو حوالوں کا ڈھیر ہے. حوالہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 104. بڑا شوق رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہو, مگر خدا کا کلام قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ مر گیا اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے. الفاظ کس کے ہیں جی؟ غور فرمائیے گا. کس کے الفاظ ہیں؟ مرزا قادیانی صاحب کے. اور کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ قرآن کا. اور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کلام قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ مر گیا. حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے, لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا ہی لکھا ہوا یہ حوالہ انہیں کے خلاف چلا جائے گا. سو وہی کشمیر ہے. اب یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کی گواہی دے دی اور بتا دیا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر کشمیر بھی چلے گئے, مر بھی گئے اور قبر کشمیر میں ہے. اور پھر جب باقی ساری کتابوں میں جگہ جگہ لکھ رہے ہیں کہ جو یہ کشمیر کی قبر ہے جس پہ یوز آصف کا کتبہ لگا ہے یہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ آپ کے مرزا صاحب تو لکھ کر چلے گئے کہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص جس کی کشمیر میں قبر ہے یہ یوز آصف ہے یعنی عیسیٰ ہے. تو عیسیٰ یوز آصف مرزا صاحب کی نظر میں قرآن سے ثابت شدہ امر ہے. یہ ہے وہ دعویٰ جو کہ اس دن آپ کی جماعت احمدیہ کلٹ احمدیہ کے بہت بڑے بہت نامور سوشل میڈیا کے مبلغ نے کی تھی. اچھا اب بات یہ ہے اگر ہم اس ساری ڈسکشن کو اب آہستہ آہستہ سمرائز کر کے کنکلیوڈ کریں تو یہ جو مبلغ صاحب ہیں اب ہوا کیا ہے؟ اب وہ خود بھی پریشان ہوں گے اس وقت یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ. پریشان ہونا تو آپ کا بنتا ہے جی کیونکہ پھنس گئی جان شکنجے میں. اچھا جی آپ چیک کیجئے گا یحییٰ صاحب نے جو تحریر پڑھی ہے اس پہ ہم آگے دو پاسبلٹیز رکھ سکتے ہیں. یا تو یہ وجہ تھی ان کے اس سٹیٹمنٹ کی جو انہوں نے وہاں دی اسٹریم میں, یا تو انہوں نے مرزا صاحب کی تحریر پڑھی تھی ان کے علم میں تھی اور انہوں نے چھپا دی. ٹھیک ہے جی, یہ پہلی آپشن ہو سکتی ہے. اور دوسری آپشن کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مرزا قادیانی صاحب کی یہ تحریر ہی نہیں پڑھی. آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں نا سب کہ یحییٰ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ میں آج اپنے اس فورم کے تھرو اپنی ٹیم کی طرف سے ان کو جواب دے رہی ہوں کہ یا تو انہوں نے تحریر پڑھی ہی نہیں یا پھر انہوں نے پڑھی ہے ان کے علم میں ہے اور انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ اور خیانت کا سہارا لیا. ٹھیک ہے جی, اب اگر آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے اگر آپ نے خیانت کا سہارا لیا ہے تو آپ نے کیا کیا جی؟ آپ بدی کے راستے پہ چلے گئے, آپ جہنم کے راستے پہ چلے گئے. اللہ کے کلام کے مطابق آپ کے دل میں مرض ہے, بیماری ہے, کجی ہے جو اللہ نے اور بڑھا دی ہے, اور پھر اللہ کی آیتوں پہ آپ ایمان نہیں رکھتے, آپ کے لیے دردناک عذاب ہے. میں تمام وہ انفرنسز اب آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں جو ہم نے سٹارٹ میں آیات کے حدیث مبارکہ سے اور مرزا قادیانی صاحب کے کوٹیشن سے لیے. اچھا جی, بتوں کی ناپاکی یہ بھی آپ کے مقدر میں ہے کیونکہ آپ مشرک بن رہے ہیں جھوٹ بول کے, خیانت کر کے, اور پھر آپ اتنے بدبودار ہو گئے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ آپ سے میل دور بھاگتے ہیں, اور پھر آپ منافق بھی ہیں کیونکہ آپ نے جھوٹ اور خیانت کا سہارا لے لیا ہے. اور چونکہ آپ ایک بات میں جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں تو پھر ہم اب آپ کی باقی باتوں کا بھی اعتبار نہیں کرنے والے. آپ بدترین انسان ہو گئے ہیں اور آپ پر تا قیامت اللہ کی لعنت رہے گی. ہم نہیں کہہ رہے, آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں دوسری آپشن کی طرف. آپ کو ہم نے دو آپشن دیے نا, یا تو آپ کہیں جی میں نے تحریر پڑھی تھی مگر میں جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا. اچھا, آپ نے آپ کو سیف رکھنے کے لیے ٹو بی آن دا سیفر سائڈ آپ ایون یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو جی پڑھی ہی نہیں تھی تحریر, میرے نالج میں ہی نہیں تھی. تو اس صورت میں بھی کون سا آپ کی جان بچے گی؟ آپ کی جان تو بری طرح سے پھنس گئی, کیونکہ پھر مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میری کتابوں کو 3 مرتبہ نہیں پڑھا کم از کم تو پھر ان کو تو آپ کے ایمان پہ بھی خطرہ ہے. تو آپ تو اس طرف سے بھی پھنستے ہیں, خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. اچھا, آپ کے پاس ایک آپشن اور بھی ہے, آپ کے پاس ایک آپشن اور بھی ہے جس میں آپ مکمل طور پہ سیف ہو جائیں گے. وہی بات جو میں نے اس دن کی تھی کہ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے مناظروں کے درمیان اور ڈسکشنز کے درمیان کہ اگر اپنی جان پہ بن آئے تو پھر آپ اپنے مرزا صاحب سے ہی منکر ہو جاتے ہیں. تو اب آپ یہ فرما دیجئے, آپ کے پاس مرزا صاحب پہ الزام دینے کے لیے بھی پھر 2 پاسبلٹیز ہیں. اچھا جی, وہ کیا ہے؟ آپ پہلا پوائنٹ یہ دے سکتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے بغیر علم کے لکھ دی تھی, ان کو پتا نہیں تھا, بیچاروں نے معصومیت میں لکھ دی تھی. کوشش تو آپ کریں گے نا یہ جملہ کہنے کا, وہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا تھا, انہوں نے تو ویسے ہی اپنی طرف سے لکھ دیا تھا. تو وہ راستہ میں نے آپ کا بند کر دیا ہے کیونکہ مرزا صاحب نے فرما دیا تھا کلیئرلی, بہت کلیئرلی, یہ میں پھر لگاتی ہوں کہ میں زمین کی باتیں نہیں کہتا کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں, بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے. تو اب اگر مرزا قادیانی صاحب کے منہ میں سب کچھ ڈال ہی خدا رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ مرزا صاحب کو تو وہی نہیں ہوئی تھی یا ان کو علم نہیں تھا؟
वैसे हमारे पास अभी हवाले मौजूद हैं जहां वो ये भी कहते हैं कि बाकायदा इल्हाम के जरिए मुझे अल्लाह ने इसमें खबर दी थी, और इस बात की खबर तो नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने ये भी लिख दिया कि नबी पाक को भी नहीं दी गई थी, सिर्फ उन्हीं को दी गई। तो जनाब आप ये बात कहकर भी फंसते हैं। मिर्जा साहब तो लिखते हैं कि वो अपनी तरफ से किसी किस्म की दलेरी कर ही नहीं सकते, वो बगैर बुलाए नहीं बोलते, बगैर समझाए नहीं समझते, और बगैर फरमाए कोई दावा नहीं करते। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं ये बात? चले जी, ये ऑप्शन तो हो गई क्रॉस। अब लास्ट ऑप्शन रह जाती है आपके पास कि आप इस बात का एतराफ कर लें कि मिर्जा कादियानी साहब ने जानबूझकर कुरान पे झूठ घड़ा, कुरान की इस आयत को इररेलेवेंटली गलत तरीके से अल्लाह की आयत के अंदर मौजूद अल्फाज के मुताबिक तरोड़ मरोड़ के पेश किया, यानी वो जानबूझकर झूठ घड़ने और खयानत के मुर्तकिब हो गए। तो अब अगर मिर्जा साहब ने ये सब कुछ कर दिया है तो फिर उन्होंने बदतरीन काम किया है, वो मुर्तद से कम नहीं है, ता क़यामत मिर्जा साहब पे लानत है। आपने मिर्जा कादियानी साहब ने कुत्तों का तरीका इख्तियार किया है। ये सारे अल्फाज वो बोल रही हूं जो मिर्जा कादियानी साहब ने झूठे शख्स के लिए अपनी किताब में लिखे, क्योंकि यहाँ वक्त की किल्लत है, मैंने सिर्फ 5 से 6 हवाले कोट किए। अब वो बाकी अल्फाज बोल रही हूँ, ये भी उन्हीं के हवाला जात है। मिर्जा साहब फरमाते हैं कि उनमें ईमान नहीं है, उनकी बदबू से फरिश्ते उनसे मील बराबर दूर चले जाते हैं। कुरान के मुताबिक ऐसे शख्स के दिल में मर्ज है, और वो तो हमने देखा कि वो मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, और फिर आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक सजा है, जहन्नुम के रास्ते पे गामजन है। फिर खुद कहते हैं बदजात इंसान, फिर खुद फरमाते हैं झूठी वही, और वही में और इल्हाम का दावा करके उसमें झूठ मिलाने वाले नजासत के कीड़े, नजासत में पैदा हुए और नजासत में मर जाते हैं। पैदा होने के बारे में तो शायद इमरान चट साहब कंफर्म कर दें, लेकिन मरने के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि नजासत किसे कहते हैं और कौन नजासत में मरा था। तो ये सब बातें तो फिर आपके मिर्जा साहब पे लागू हो जाती। तो ये अब आपने सोचना है कि आप किसको झूठा करार दिलवाना चाहते हैं। क्या आप अपने नबी की आन और उनकी इज्जत की खातिर खुद कुर्बानी देना पसंद करेंगे, बलि का बकरा बनना पसंद फरमाएंगे, या फिर आप मिर्जा कादियानी साहब को ही झूठा करार फरमा देंगे? और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप मिर्जा कादियानी साहब को झूठा करार दे देंगे तो ऐसा शख्स जो खयानत करे वो कभी भी नबी नहीं हो सकता। और मिर्जा कादियानी साहब का बाकायदा दावा मौजूद है, वो खुद को नबी और रसूल करार देते हैं। तो अब जमाते अहमदिया से आखिर में यही रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह, जमाते अहमदिया के वो मासूम लोग जिन्हें इस कल्ट ने बुरी तरह कुएं में फंसाया हुआ है, बुरी तरह फंसाया हुआ है, शिकंजे के अंदर असल में तो आपने मासूम लोगों को फंसा रखा है। उनकी किसी ना किसी चीज को आपने एक तरह से ब्लैकमेलिंग का टूल बना रखा है और उनको बुरी तरह से जमात में फंसा रखा है। तो ऐसे तमाम मेरे बहन भाई गौर फरमाइए कि मिर्जा कादियानी साहब को झूठा करना है आज, या आपने अपने मुबल्लिगों को झूठा करना है। बहरहाल हर दो सूरत में ये बात आपको समझ आ जाएगी कि जमाते अहमदिया कल्ट हकाइक से कोसों दूर है, और ये हरगिज इस्लाम नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपने लेक्चर भी दिया, और यकीनन हम सब दोस्तों को समझ आ रही थी कि ये जो आप मिर्ज़ा कादियानी के झूठों के बारे में बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब है। तो मैं कुछ देर में आपको पहले वो दोबारा अपनी स्क्रीन पर चैलेंज भी दिखाता हूँ। वो चैलेंज जो है वो आपके सामने अभी शो करते हैं, और उसके फिर जो चैलेंज है उस पे हम गुफ्तगू करते हैं। असल में उसमें जो हमने पहली शिक लिखी थी कि यूज़े आसफ ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्होंने तो तीनों शिक्के जो है ख़त्म कर दी, मुकर गए। दूसरी फिर हमने लिखी थी क्या ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में है, और तीसरी शर्त हमने ये लिखी थी क्या उनके हकीकी वालिद हैं
اور جو بادشاہ تھے. تو آپ نے اس ویڈیو میں سنا کہ دکاندار یہ صاحب نے ایسے چیلنج لہرا کر یہ کہا تھا کہ تینوں باتیں مرزا قادیانی نے قرآن و حدیث کے ساتھ منسوب نہیں کی. بار بار آپ نے سنا اس کا یہی کہنا تھا. پوری مرزیت 2 سال سے سر جوڑ کے بیٹھی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے یہ یوز آصف کو عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں سکے. یہ جو ہم نے ان کو چیلنج دیا تھا اس پہ انہوں نے مل کے سب نے مشورے کر کے ہمارے مشوروں پہ اعتراض کرتے جو ہم نے ایک دن کے لیے کرنا تھا. یہ 2 سال سے مشورے کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے ان باتوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے ثابت کریں. میں کہتا رہا ان کو بیگ نہ کھلوائیں, میرا بیگ ابھی بند رہنے دے, اگر یہ بیگ کھل گیا تو پھر. مگر انہوں نے بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا جی حوالہ دیں. میں نے کہا تھا اچھا ڈیٹ طے کریں ہم حوالہ دیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے, میں ایک دفعہ پھر حوالہ سامنے لگاتا ہوں اور میں بلکہ میرے پاس یہ جلد نمبر 22 پڑی ہے جی. دیکھیں نیڑے نیڑے کام رکھے ہے. اچھا جی, اس کا جو صفحہ نمبر انہوں نے دکھایا وہ 104 میں بھی کھول دیتا ہوں. دکاندار صاحب غور سے سنیے گا, پہلے بھی آپ کو سنا دیا, میں نے کہا پھر بھی سنا دیتا ہوں. اس کے حاشیے میں نیچے لکھا ہے مگر خدا کا کلام. دکاندار صاحب اب میں بولوں کہ نہ بولوں؟ بیگ کھلایا تھا نا, آپ کو بڑا شوق تھا, وہ ساتھ والے بھی آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے, بیگ کھلا ہو ذرا. اب کھلا ہے نا. کیا کہتا ہے؟ مگر خدا کا کلام قرآن شریف, یہی لفظ لکھے ہوئے ہیں, گواہی دیتا ہے کہ وہ مر گیا. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے. یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے. اب میرے کزن صاحب آپ پہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے, قرآن گواہی دے رہا ہے تو قرآن سے آپ نے دکھانا ہے کہ اور ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں, سری نگر میں ہے. قبر کہاں پہ ہے؟ سری نگر کشمیر میں. کس کی؟ عیسیٰ ابن مریم کی. اور گواہی کون دیتا ہے قبر کی؟ قرآن دیتا ہے. جائیے سر جوڑیے, پھر سر جوڑ لیجیے اور مجھے لا کر وہ بتائیے قرآن سے وہ آیت یا قرآن سے وہ پورے قرآن کے اندر کہاں وہ آیت لکھی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے. کیونکہ آپ کے بانی مرزا غلام قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ خدا کا کلام قرآن مجید اس بات کی شہادت دیتا ہے. اگر قرآن کشمیر والی قبر کی شہادت نہیں دیتا اور اللہ کے فضل سے نہیں دیتا قرآن, تو پھر کس کو جھوٹا کہیں گے؟ یہ جتنے سوشل میڈیا کے آپ نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں نا, مجھے پتا اسی دن ہی چل گیا تھا جس دن آپ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ساروں نے مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی. اگر کسی ایک نے بھی پڑھی ہوتی تو وہ آپ کو یہ بات نہ کہنے دیتا. آپ نے مرزا قادیانی کو ایسا تھپڑ رسید کیا ہے نا کہ وہ بیچارہ اپنی قبر میں بھی سوچتا ہوگا کہ یار یہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں مرزا قادیانی کی امت میں, اور کیڑے کیڑے لوگ آ گئے نے. اب آپ کے پاس ایک ہی میری طرف سے حل ہے, اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی پہ 4 حرف ڈال دیجئے, ورنہ ہم تمام مسلمان جہاں کہیں آپ لوگ نظر آئیں گے, جہاں نظر آئیں گے ہم کہیں گے قرآن شریف خدا کا کلام شہادت دیتا ہے کہ اس کی قبر کہاں پر ہے؟ سری نگر کشمیر میں, عیسیٰ علیہ السلام کی. کیونکہ قرآن آپ نے کہا تھا, مرزا صاحب نے نہیں جوڑا, ہم نے آپ کا مطالبہ پورا کر دیا. اور آپ اس دن کبھی ٹائم طے کر لیتے نا سٹریم میں, تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ آپ کو ان لوگوں نے مروا دیا ہے. یہ جو آپ کے پیچھے سے بولتے ہیں نا, انہوں نے آپ کو مروا دیا ہے. اب میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے, روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 104 حاشیے میں جو عبارت لکھی ہے مرزا قادیانی نے کہ خدا کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ اس کی قبر کشمیر میں ہے, سری نگر میں ہے. اب یہ بات آپ نے ثابت کرنی ہے قرآن سے. ٹھیک ہے, ہم نے اس پہ جو شک لکھی ہے
یہ مجھے خیر اوپر ٹائم آ رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں علامہ صاحب سے کہوں گا ذرا پہلی 2 شکے پڑھ کے سنا دے صرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ کو کھلا چیلنج، قرآن و حدیث سے ثابت کرے کہ نمبر 1 یوز آصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سری نگر کشمیر میں ہے۔ یہ نیچے کچھ لکھا ہوا آ رہا ہے، جی جی بس لیکن یہ ٹھیک ہے ہے۔ کہ نمبر اب 3 ہاں جی مولانا صاحب اب یہ آپ نے دیکھا، بس جی ابھی ان کو 2 بھی لے کے چلتے ہیں نا، ہماری بات بھی اس وقت ان کی کہہ رہا تھا جی یہ ساری شکے غلط ہیں، جس طرح آپ نے ہمارے اس شرائط کو 2 نمبر کہا ہے، یہ بھی 2 نمبر ہیں۔ اب مولانا صاحب آپ بتائیے ان کا مطالبہ ہم نے پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بھائی ہم ان کا مطالبہ کرے یا نہ کرے، انہوں نے ہمارے چیلنج کو جماعت احمدیہ سمیت ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں جماعت احمدیہ بھی شامل ہے، اوپر جماعت احمدیہ کو چیلنج، تو انہوں نے ہمارے چیلنج کو اپنی پوری جماعت سمیت جو ہے ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا، اور ان کو یہی کرنا تھا، اس کے علاوہ ان بیچاروں کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ تھا نہیں۔ جہاں تک وہ پوائس تو اسپرٹ صاحبہ جی بولیے بولیے۔ پوائس اسپرٹ صاحبہ کا جہاں تک تعلق ہے، تو ان کے پورے مضمون کو میں 2 شعروں میں سمیٹنا چاہتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ابتدائی گفتگو کے بارے میں تو یہی ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اور آخری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ان کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ کل یہ نہیں کہنا کہ ہم نے مرزے پہ لعنتیں کی ہے، مرزے نے خود اپنے اوپر واہ، لعنتیں کی ہے، ہم زبان ہماری تھی لیکن بات ان کی تھی۔ یہ بتائیے کہ انہوں نے جو یہ کہہ کر یہ ساروں کے سر ہمیں کہہ رہے تھے نا مشورہ، ان کے سر جڑے ہوئے تھے، اور سر جوڑ کر انہوں نے کہا کہ اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے۔ مجھے ابھی پتا تھا یہ یہی کام کریں گے، مگر اسی لیے میں نے ان کو اس دن ہنستا رہا، میں ان کی باتوں پہ یار یہ کتنے بیوقوف ہیں۔ کبھی یہ مرزا کی کتابیں کھول کے دیکھ لیتے تو یہ کبھی بھی مرزا قادیانی پہ الزام نہ لگاتے۔ انہوں نے مرزا قادیانی پہ یہ الزام لگا دیا، انہوں نے مرزا قادیانی پہ یہ الزام لگا دیا کہ اس نے اس کو قرآن سے جوڑا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ واضح الفاظ میں نے تحریر پڑھ کے آپ کو سنا دی کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام اور ساتھ لکھا قرآن شریف شہادت دیتا ہے کہ وہ مر گیا، اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ وہ محلہ اپنا سری نگر کشمیر میں اس کی قبر ہے۔ اب ہمارا مطالبہ ان سے یہ ہے کہ یہ ہمیں سری نگر کشمیر کے اندر قبر دکھائیں عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں سے، کیونکہ قرآن شہادت دے رہا ہے، یا پھر مرزا قادیانی کو خائن کہیں، جھوٹا کہیں، جو کچھ پوائسرف نے کہا ہے وہ سارا کچھ مرزا قادیانی پہ لگتا ہے۔ جی علامہ صاحب، آج چونکہ ہم نے صرف اسی پہ بات کرنی ہے، تو آپ کے بعد پھر میں چلتا ہوں عمران جٹ صاحب کی طرف، زہر صاحب کی طرف۔ سب کے دل میں آج کچھ نہ کچھ ہے۔ جی بات یہ ہے نا کہ محترمہ نے الحمدللہ بڑے وضاحت کے ساتھ، اگر یہ حوالہ پیش نہ بھی کرتی نا، جیسے کہ انہوں نے اخیر میں ایٹم بم مارا ہے، اگر یہ حوالہ پیش نہ بھی کرتی تو بھی یہ مرزا کا الہامی دعویٰ ہے، لیکن اخیر میں تو انہوں نے وہ تو ویسے بھی اس کا الہامی دعویٰ ہے، آخر میں جو انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، کلام پاک میں فرمایا ہے، تو آپ تو کہہ رہے کہ اس دن سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے نا، اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے اور آج سر توڑ کے بیٹھے ہوئے، آج بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ میرے بھی ایک الہام دیکھ لے، میرے بھی ایک الہام دیکھ لے، اس وقت تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے۔ ہفتے کو تمہاری اسٹریم ہے، انشاءاللہ ہم سنیں گے اور تمہاری اسٹریم میں ایک بار پھر گھسیں گے، تیار رہنا۔ ہمارا یہ سوال ہوگا آپ پر، آپ نے مجھے بھیجا ہے ہفتے کو، اس پر تمہاری اسٹریم ہے اور اس اسٹریم میں ہم نے گھسنا ہے، اور یہ سوال ہم نے رکھنا ہے کہ مرزا نے یہ دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اس کو قرآن کی طرف منسوب کیا ہے، اور پھر جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے مرزے کے فتوے مرزے پہ لگانا ہے، اپنی طرف سے ہم نے کچھ نہیں کہنا ہے۔
شمس بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور جس وقت وہ آپ سے اجازت مانگ رہے تھے کہ آپ بیٹھنا چاہیں گے یا جائیں گے، زندگی میں دوسری مرتبہ مجھے کسی مرزائی پر ترس آیا ہے جو اپنے قوم کے سامنے اتنا ذلیل ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ پہلے آیا تھا اور ایک دفعہ مجھے اس وقت اس کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ اور بہرحال یہ جو پھنس گیا تھا، پھر وہ اس کا جو ایک ٹانگ والا ہے نا، وہ بیچارہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر یحییٰ کے مطلب کو سمجھے نہیں ہے، ڈاکٹر یحییٰ یوں نہیں کہہ رہا تھا، وہ یوں کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر یحییٰ بھی زیر لب مسکرا رہا ہے کہ میں نے کب کہا، یہ بلا وجہ میری ترجمانی کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ چلے تعالیٰ جی، ہدایت دے ان کو۔ ہم چلتے ہیں عمران بھائی کی طرف۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی عمران جٹ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جٹ میں نے اس دن بھی کہا، ان کو اس دن بھی میں نے اسٹریم میں کہا تھا کہ یہ جٹ آپ کے سامنے بول رہا ہے تو جٹ کے بیگ کو نہ چھیڑیں۔ یہ بیگ جب کھلتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ ادنی ڈال دیتا ہے اور مرزائی جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں۔ جی عمران جٹ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شمس بھائی اور سب پیارے بھائی اور پیاری بہن پائس اسپرٹ صاحبہ، سب کی خدمت میں سلام، اور سب جو سامعین سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پائس اسپرٹ صاحبہ نے خیر جھوٹا بندہ تو جھوٹا ہی ہوتا ہے، تو بہرحال مدلل طریقے سے جھوٹا ثابت کرنا یہ ایک اچھے وکیل کا کام ہوتا ہے نا۔ تو ماشاءاللہ ایک اچھے وکیل کی طرح انہوں نے نا اپنا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا اور اس کو جھوٹا ثابت کیا۔ قرآن پاک جھوٹوں کی مطلب کیا صفت بیان کرتا ہے اور کہاں ان کی گرفت کرتا ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر مرزا کے اپنے کچھ کرتوتے۔ یار اب مرزا قادیانی تو وہ شعر آتا ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی پوائنٹ نہ بھی آئے تو مرزا صاحب عذرائے تفنن مہربانی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پوائنٹ ضرور دیتے ہیں کہ آخر تم نے میری لتر پولا کے لیے تحقیق کی، لتر بھی مجھ سے لو، میں اس سے زیادہ کیا آپ سے رحم دلی کروں، میں آخر حکم و عدل ہوں، تحقیق تو انصاف پہ تو لوں گا۔ تو بڑی مزیدار بات تھی، پائس اسپرٹ صاحبہ نے ایک حوالہ لگایا، روحانی ڈیزائن یا پتہ نہیں روحانی جرائم وہ کتاب ہے ان کی، اس کی انشاءاللہ تعالی تفسیر لکھیں گے، حرامی عزائم، کام یہی ہے ان کے، جس کے صفحہ 21 جلد 21 اور صفحہ 292 پہ جلد 22 ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے۔ پائس اسپرٹ صاحبہ کا یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی۔ اب دیکھیں جھوٹے تو ثابت ہو چکے ہیں مرزا صاحب قرآن کی روح سے، اپنے حوالوں کی روح سے۔ اب اس جھوٹے کی مرزا صاحب مطلب خود کی صفتیں کیا بتا رہے ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، میں نے ان پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ایسا بدذات، مرزا صاحب ذہن میں رکھیں جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، اب میں صرف ان کی تحریر وہ میں پڑھ کے سناؤں گا کہ وہ اپنے ہی بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں۔ ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔ بھائی کمال نہیں کر دیا مرزا صاحب نے؟ ہے سر بھی جھوٹے تو ثابت ہوئے ہیں، اب ہم اگر ان کو کہیں بندر کتا سور، نہیں یار ہم تو کبھی نہیں کہیں گے، انہوں نے ان کو نبی مانا ہوا ہے، ہماری یہ جرت نہیں ہے سر۔ ہاں یہ ہے بندہ کتا سور اور واٹ ایور سو، مرزا صاحب نے بتا دیا ہے۔ تو دوستو اچھا دوسری بات، مرزا صاحب کو نجاست سے بڑا پیار ہے، الہام بھی نجاست والے، اتھوں بی بی اور چکلا اتھوں تو نہیں چکیا، کوئی پخانہ چھڑ گیا نجاست چھڑ گیا چل، اور تشبیہ بھی دے رہے ہیں پھر وہی کہ جو اللہ تعالیٰ پہ بہتان کرتا ہے وہ نجاست کا کیڑا ہے، نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے، نجاست میں ہی مرتا ہے۔ مزے کی بات نجاست میں ہی مرے ہیں حضرت صاحب، دیکھیں نا یہ پائس اسپرٹ صاحب آپ نے جھوٹا ثابت کیا ہے، اب اس جھوٹے کی جو خدا پہ بہتان کرتا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ نجاست کا کیڑا ہے۔ مرزا صاحب نجاست کے کیڑے بھی ثابت ہو رہے ہیں، بندر کتے سور یہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا تھا، تو مرزا صاحب نے مہربانی کی، دیکھیں تحقیق کرنے والوں کو لتر مرزا صاحب دیتے ہیں خود، یہ ہے حکم و عدل، اینو کہتے ہیں حکم و عدل کہ بیٹا تم نے تحقیق کی ہے نا میرے لتر پولے کے لیے، لتر میں پرووائڈ کروں گا۔ اے جی میں بندہ کہتے نا فنکشن کرنا ہے تو ساؤنڈ سسٹم میرا ہوئے گا، وہ کہتے ہیں تسی لتر پولا میری کرنی تو لتر پھر شرط ہے میرا ہونا ہے،
लित्र तुसी नहीं ले आना। फिर मेहमान नवाजी का दी कि मैं कैसा हक बोल दूं तुम्हें लित्र भी प्रोवाइड ना कर सकूं। तो बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, आगे दिलचस्प तबसरे जो हैं वो जाहिद भाई जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने जितनी भी स्ट्रीम सुनी मजा बड़ा आया सुनने का। मुझे अफसोस है मैंने सारी क्यों नहीं सुनी। जी इमरान भाई, देखिए जिस दिन ये मामला हुआ था, तय हो गया था कि फलां दिन करना है, आपने भी मुझे फोन किया कि इनके पास एक ही रास्ता है जी कि ये सारी बात मिर्जा कादियानी पे डाल के तो भाग जाएं, दौड़ लगा दें। तौबा ना हो। अच्छा, अब आप देखिए, मुझे अपना जाहिद भाई ने भी यही कहा, अलामा साहब ने भी यही कहा कि वो यहां से बच के दौड़ जाएंगे। वो ये कह देंगे जी कि मिर्जा कादियानी ने इसको कुरान के साथ मंसूब नहीं किया। तो मैंने कहा था कोई मसला नहीं, आप टेंशन ना लें, ਅਸੀਂ ਦੌੜਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। तो ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਨੱਠਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब है फिर ਅਸੀਂ टाइम बर्बाद ਕੀਤਾ कादियानियां ਨਾਲ। और ये तो हमें भाई पहले ही तयशुदा था, आपको हम बोलते रहे ये कहां तक दौड़ेंगे, कहां से एस्केप करेंगे। और वो आपको मेनो अन बाइन वो बातें याद आई कि इन्हें भी कहना है, वो मुझे मेनो अन दिखाए वहीं मिर्जा साहब की किताबों में। जी जी प्लीज आगे प्रोसीड प्लीज। देखिए ये जो हमने हमारा स्कैन अगर वो सामने दोबारा मैं लगाता हूं चैलेंज वाला, तो उसमें हमने ये वाज़िया लिखा था, ठीक है, कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो श्रीनगर कश्मीर में है। इन्होंने उसको रद्द ये लिखा है जहां पे ये दूसरी शिक्का कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक श्रीनगर कश्मीर में है। ये देखिएगा, कब्र मुबारक श्रीनगर कश्मीर। और चैलेंज क्या है कि जमात अहमदिया कुरान हदीस से साबित करे। अब वो जरा स्कैन में लगाता हूं, वो जो हवाला है उसका दोबारा देखिए किस अंदाज से मिनो अन भी कहेंगे तब भी ये फंस चुके हैं। क्योंकि ये देखे लिखा है ना कि मगर खुदा का कलाम कुरान शरीफ गवाही देता है कि वो मर गया और उसकी कब्र कश्मीर श्रीनगर में मौजूद है। यही अल्फाज हमने लिखे हैं वहां पे। अब ये बात इन्होंने करनी है कुरान से साबित, क्योंकि गवाही कौन दे रहा है? कुरान दे रहा है। तो अब ये जितने भी इनके टूटे भज्जे सारे जो सोशल मीडिया वाले हैं ना, और जमात अहमदिया के जो जितने भी हैं, अब ये कुरान से हमें दिखाएंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में है, क्योंकि मिर्जा साहब ने गवाही दे दी है। जी शम्स भाई, ये जो मिर्जा साहब ने गवाही दी है, फिर वो सरसब्ज़ और वो चश्मों वाली जगह जो ये अपने वो स्कैन लगाया, एक बात हम लोग अक्सर कहते हैं यार इनका कुरान हदीस से वास्ता कोई नहीं। तो उन्होंने कहा चलो हम मुसलमानों की बात यही मान लें और कह नहीं इसका कोई वास्ता कुरान हदीस से नहीं, हमारी जान छोड़ दो। हाँ, लेकिन मिर्जा साहब क्योंकि मुसलमानों पे बड़े रहम दिल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं इनको आपने इतनी आसानी से नहीं छोड़ना। ठीक है, हुक्म अदल है, तो वो लित्र उन्होंने हाथ में दूसरा भी दिया है। और जरा आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी 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 जाइएगा ना, तो हम चलते हैं जाहिद साहब की तरफ। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समझ में मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी शुक्रिया शबस भाई। प्यारे दोस्तों, महज अल्लाह ताला के फजलो करम से, महज अल्लाह ताला के फजलो करम से आज मोहतरमा पायस सिपरेट साहबा ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को हकीम अंसार या साहब के सामने खड़ा कर दिया है। ये महज अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी जमात के मुबल्लिग और आपकी जमात के बानी जो हैं वो आमने सामने खड़े हो चुके हैं, महज अल्लाह ताला के फजलो करम से। प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, महज अल्लाह के फजलो करम से। तो ये डूब मरने का मुकाम है या साहब के लिए कि आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की किताबें नहीं पढ़ी, आप लेक्चर देते हैं बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया पे आके, और लोगों को आप ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि जो बातें मिर्जा साहब के इल्म में नहीं थी, जिनका मिर्जा साहब को जो है वो जो मुनकशिफ नहीं हुई मिर्जा साहब के ऊपर भी, वो भी आपके ऊपर मुनकशिफ हो गई हैं। लेकिन हाल आपका ये है कि आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की वो किताबें नहीं पढ़ी जिन पे जो है वो बकौल बशीरुद्दीन महमूद के पढ़ने से फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो हकीम यही साहब, आपके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि फरिश्ते भी नाजिल नहीं होते, आपके ऊपर पता नहीं क्या नाजिल होता रहा है
کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کیا کیا لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس جماعت کے ممبر ہیں، جماعت احمدیہ کے، جو بخوبی جانتی ہے اس بات کو کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ زمین گول ہے، تو دوسری جگہ پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوگا کہ زمین تکون ہے، زمین چورس ہے. کہیں یہ بھی نہ لکھ دیا ہو کہ زمین لمبی بھی ہوتی ہے. آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے. تو پھر تو آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے ایک بار مرزا قادیانی صاحب کی کتابیں پڑھ لیتے. چلیں، آپ نے نہیں پڑھی. وہ آپ کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا ہے کٹا تحقیق، وہ تو کہتا ہے میں نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہیں. اس نے بھی آپ کو نہیں بتایا کہ حکیم صاحب آپ اتنا بڑا دعویٰ کرنے لگے ہیں، کم از کم وہی آپ کو بتا دیتا کہ مرزا غلام صاحب قادیانی صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے. چلے، اس نے نہیں بتایا. وہ آپ کی جماعت کا ایک اور مبلغ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ سلیم میر عرف ککڑ، وہ بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. اور سب سے پہلے آپ کو جو ہے یہ سب سے پہلے آپ کے سر میں ڈانگ اسی نے ماری تھی، یہ کہ مرزا صاحب نے قرآن حدیث کا ذکر ہی نہیں کیا یوز آصف کے بارے میں یا کشمیر کی قبر کے بارے میں. یہ آپ کے سر میں سب سے پہلا جوتا مارنے والا وہ ہم نے نہیں مارا. پہلے ہم نے تو جناب آپ کا جب سر گنجا ہو چکا تھا بالکل، ہم نے تو بعد میں کہتے نا استرا پھیرا ہے، ٹنڈ پہ استرا پھیرا ہے. گنجا سر آپ کا اس نے ہی کر دیا تھا. یہ مشورہ آپ کو اس بندے نے دیا تھا، تو کم از کم اس نے بھی نہیں آپ کو بتایا. اس نے کیا خاک بتانا تھا، اس بیچارے کو تو خود نہیں پتا تھا. بہرحال میں اب آپ کو ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں حکیم یحییٰ صاحب. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کچھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تو اتحادی غلطیاں آپ مان چکے ہیں. ایک اور حل آپ کے پاس اب موجود ہے. یا تو اس کتاب میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو کتابت کی غلطی کہہ دیں کہ کتابت کی غلطی ہو گئی ہے جناب، کیونکہ کتابت کی غلطیاں بھی بہت ہیں آپ کے یہاں. یہ جو 80-84 جلدیں ہیں نا، ان میں 8,500 کے قریب کتابت کی غلطیاں بھی ہیں. یا تو کتابت کی غلطی مان لیں کہ یہ کتابت کی غلطی ہے، غلطی سے لکھا گیا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ مرزا صاحب پہ ڈال دیں، اجتہادی غلطی ہوگی مرزا صاحب سے، یہ مرزا صاحب کی اجتہادی غلطی ہے. اتنی ساری آپ نے مانی، ایک اور ماننے سے کیا جاتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے آپ کی جماعت کو؟ مرزا صاحب کی آپ نے اتنی اجتہادی غلطیاں مانی ہیں، جتنی آپ کی مرزا صاحب کی درستگیاں نہیں ہیں اتنی آپ نے اجتہادی غلطیاں مانی ہوئی ہیں. ایک اور مان لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ماشاءاللہ. مرزا صاحب کی اجتہادی غلطی مان کے اس سے جان چھڑوا لیں. یا پھر آپ کے پاس ایک اور راستہ ہے کہ کہیں کہ قبر تو کشمیر میں ہے لیکن وہ یوز آصف والی قبر ہے نا، وہ نہیں ہے، قبر کوئی اور ہے. کسی ہور قبر تے پا دیو، کسی ہور بندے تے پا دیو، تہاڈی جان چھٹ جائے گی. راستے آپ کے پاس جو بھی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یا پھر ایسا کر لیں، اگر آپ نے اجتہادی غلطی بھی نہیں ماننی، کتابت کی غلطی بھی نہیں ماننی، تو پھر ایسا کریں کہ وہ آپ کا جو کچھ مرزائی ہیں نا، جو مرزا صاحب کی کتابوں کا جنہوں نے دیکھی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ روحانی خزائن مرزا صاحب کی کتاب ہے. ایک مرزائی سے میری بات ہوئی، میں نے کہا مرزا صاحب نے روحانی خزائن میں لکھا. کہتا روحانی خزائن کیڑی ہے؟ اور میں نے کہا مرزا صاحب کی کتاب ہے. کہتا نہیں جی، روحانی خزائن تو مرزا صاحب کی کتاب ہے ہی نہیں. تو یہ حالات ہیں آپ کے. تو کہہ رہے ہیں کتاب ہی مولویوں نے چھاپی، شمس الدین چھاپ کے لے آیا. یہ بھی آپ کے پاس ایک راستہ موجود ہے. ٹھیک ہے، مرزا صاحب کی کتاب تو ہی مکر جاؤ. ہاں، اور آپ ایک مشورہ آپ کو اور دیتا ہوں، یہ جو اگلا ایڈیشن چھاپنا ہے نا، اس میں سے یہ عبارت نکال دیجیے گا جس طرح آپ نے پہلے بہت ساری عبارتیں غائب کی ہیں. یہ اب آپ کی شرمندگی کا باعث بن رہی ہے عبارت. پچھلی جتنی بنی تھی آپ نے یا تو عبارتیں نکال دیں، یا صفحہ نمبر بدلی کر دیے، یا عبارتوں میں جو ہے وہ رد و بدل کر دیا. تو اب تو چلے پکڑی گئی ہے، لیکن اگلے ایڈیشن میں جو ہے مرزا مسرور صاحب کے کان میں یہ بات ڈال دیں کہ جب اگلا ایڈیشن آپ نے چھاپنا ہے نا، تو اس سے یہ عبارت کم از کم غائب کروا دیں، ادھر ادھر کروا دیں. یا وہ کام کریں جو آپ نے بشیر الدین محمود والی کتاب کا کیا تھا کہ کتاب کا نام ہی بدلی کر دیں. نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، اینو چوک کے کسی اور پاسے سٹ دیو تو کتاب دا نہ ہی ہور پا دیو اتنے. تو یہ بھی آپ کے پاس راستہ ہے. اگر آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو حکیم یحییٰ صاحب اینڈ پہ یہ ہے کہ ٹانک وائن کی ایک بوتل منگوائیں ای پلمبر کی دکان سے، ایک ڈھکنا لے کے اس میں اپنی کم از کم ناک ڈبولیں. اگر آپ کو تھوڑی سی شرم ہے آپ لوگوں میں، تھوڑی حیا ہے آپ لوگوں میں. آپ نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اسٹریم پہ بیٹھ کے،
اور مزے کی بات میں آپ کی ایک سٹریم سن رہا تھا, آپ جناب بڑے فخر سے حوالہ نکال کے دے رہے کہ یہ دیکھیں پیارے دوستو, محض اللہ کے فضل سے مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تحقیق کے بعد یہ کشمیر والی قبر تحقیق کے بعد یا صاحب آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ جس شخص کو آپ نبی مانتے ہیں, مسیح موعود مانتے ہیں, زاہد صاحب آپ کو کہنا چاہیے تھا تحقیق کٹا کی ہے. جی معذرت شمس بھائی, میرا خیال نیٹ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, جی تو میں صرف اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. محض اللہ کے فضل سے بڑے آپ نے اٹھا کے وہ دکھایا تھا حوالہ کہ یہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہیں لکھا ہے, لیکن آپ کو شرم نہیں آئی کہ جس کو آپ مسیح موعود مانتے ہیں اور مہدی موعود مانتے ہیں, اس نے 4-5 جگہ پہ قبریں ایسے ہی لکھ ماری تھی بغیر تحقیق کے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ بغیر تحقیق بات آگے پہنچانے والا شخص منافق ہے, یہ منافق کی نشانی ہے. اس نے 4-5 جگہ پہ قبر دے ماری بغیر تحقیق کے, اور پھر آنکھیں کھلی کہ ہاں جی تحقیق کے بعد جو ہے وہ کشمیر والی قبر ثابت ہوتی ہے. تو آپ کی تحقیق جو ہے وہ کشمیر والی قبر تو ثابت کرتی ہے, لیکن پچھلی جو 4 مرزا صاحب نے لکھی ہیں وہ مرزا صاحب کو منافق ثابت کرتی ہیں. تو کم از کم آپ کے اندر اتنی شرم اور جو ہے وہ غیرت ہونی چاہیے کہ اگر یہ تحقیق سے ثابت ہوتی ہے تو پھر پچھلی جو 3-4 مرزا صاحب نے بغیر تحقیق کے لکھ چھوڑی ہیں وہ مرزا صاحب کو منافق ثابت کرتی ہیں, وہ بھی آپ تسلیم کریں. شکریہ. ڈاکٹر سمر رضوی صاحب بھی موجود ہیں, میرا خیال ہے شمس بھائی ان کو ٹائم دیں. جی میں زید بھائی, پھر دیکھیے مزے کی بات کیا ہے کہ کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی, اور مرزا صاحب نے یہ بھی بات کہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو جماعت کے لوگ ہیں وہ اس کتاب کو زبانی یاد کریں. یہ ملفوظات کے اندر اس نے کہیں لکھا ہوا ہے. اب یہ حقیقت الوحی سے ہم نے حوالہ پیش کیا ہے کہ دیکھ لے مرزا قادیانی کی وحیوں کی حقیقت کیا ہے. مگر مجھے تو پتا تھا اس باتوں کا, ابھی تو میرے پاس میں نے بتایا نا ابھی اور بھی ہتھیار ہیں انشاءاللہ, یعنی قادیانی کتب کے اور بھی حوالے ہیں. میں اس لیے تو اس دن ہنس رہا تھا ان پہ, آپ نے سٹریم میں دیکھا نہیں, ساری سٹریم میں مسکراتا رہا, اور آخر میں انہوں نے جناب جو مجھے پتا تھا کاروائی ڈالی ہے, تو پھر بھی میں کہتا رہا, ان کو پھر بھی نہیں پتا چلا کہ یار ہم نے اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی کے بارے میں ہم نے یہ ببانگ دہل کہہ دیا کہ مرزا صاحب نے اس کو قبر کو نہیں جوڑا قرآن کے ساتھ. میں ہنس رہا تھا یار, دیکھو کیسے یار یہ لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ آنے والے, وہ پیچھے بولنا رہا تھا وہ تو پیچھے بولتی, میرا خیال ہے آج بند ہو کے, جیسے عمران جاٹ صاحب نے کہا تھا نا کہ اس کی دوسری ٹانگ بھی اٹھا دینی ہے, تو عمران جاٹ صاحب آج ٹانگ اٹھ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ اس کی کیا طویل کرتے ہیں. یہ زاہد بھائی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بھی ان کو آپشن دے دیے. تو چلیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے حوالہ پیش کر دیا ہے ان کو کہ مرزا قادیانی نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کی قبر کشمیر سری نگر میں موجود ہے, تو ان قادیانیوں کو چاہیے کہ اپنے مرزا قادیانی کی بات کو, حکم و عدل کی بات کو سچا ثابت کرتے ہوئے اب ہمیں قرآن مجید سے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھا دے جو سری نگر کشمیر میں ہے. بس اتنا مطالبہ, نہ کوئی دعویٰ, نہ کچھ لینی نہ کچھ دینی, بس اتنا دکھا دیں کہ قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے. یہ قرآن میں کہاں ہے؟ زید بھائی آپ بولیے, اس کے بعد پھر سمر رضوی صاحب کی طرف مائک کر دیجیے گا. جی چھوٹی سی صرف ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مرزا صاحب نے کیسی ان کے سر میں ڈانگ ماری ہے کہ کشمیر نہیں لکھا, ساتھ سری نگر بھی لکھ دیا ہے کہ کشمیر تے کافی وڈا ہے کہ تو قبر لب بھی لیندے. مرزا صاحب نے ساتھ سری نگر بھی لکھ دیا ہے کہ پتر تانوں کھوج واڑ کے مارنا ہے میں. جی ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں, گفتگو آپ جاری رکھیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ سسٹر صاحبانہ تو آج زبردست قسم کے ریفرنسز دیے,
اور جو انہوں نے آخری ریفرنس دی ہے اس کے بعد تو قادیانیوں کے پاس کوئی ریزننگ باقی بچتی کوئی نہیں ہے. اور مرزا صاحب کو انہوں نے جس طرح چوک میں لا کے کھڑا کر دیا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی زبردست انہوں نے حوالہ دیا روحانی خزائن کا. تو یہ دراصل ان کے اپنے امتی کافی ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جب بولتے ہیں تو بہت برے پھنس جاتے ہیں بیچارے. تو وہ مجھے ایک سٹینزا بار بار یاد آ رہا تھا ولیم جو ہے ورڈسورتھ کا، ون امپلس فرام اے ورنل ووڈ میں ٹیچ یو مور آف مین آف مورل ایول اینڈ آف گڈ دین آل دا سیجز کین. یہ صرف ایک حوالہ ہی کافی تھا میرے لیے کم از کم کہ مرزا صاحب نے بالکل جھوٹ بولا ہے، اور انہوں نے بالکل جو دلائل قائم کیے ہیں اس کے اوپر وہ بھی سارے ہی جھوٹے ہیں. اور یہ آج بات سسٹر صاحبہ نے ثابت کر دی کہ یہ بلکہ کہانی ختم ہو چکی ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ قبر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کسی طرح سے بھی نہیں ہے. نہ انہوں نے کوئی ہجرت کی، نہ ہی وہ ہجرت کر کے کشمیر آئے، کیونکہ یہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے یہ ٹوٹلی ایبرپٹ، بالکل وہ ہے یعنی ایبزربڈ ہے کہ کوئی ریلیشن ہے ہی نہیں. انہوں نے آیت کا بالکل غلط ترجمہ لکھا ہوا ہے، بالکل غلط جو وہ انہوں نے کی ہوئی ہے اس کی تفسیر، حالانکہ اس کی تفسیر یہ بنتی نہیں ہے جو انہوں نے لکھی ہے مرزا صاحب نے. تو یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے. اور تو یہ ہے کہ بہت اچھی سٹریم تھی جی، ماشاءاللہ. آپ زاہد بھائی کو لے لیجئے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس بیس پہ انہوں نے بچاروں نے مل کر، اب دیکھیں نا، جب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں گے تو خواہ یہ مرزا قادیانی کی کتاب پڑھیں گے. جیسے زید بھائی نے کیا محض اللہ کے فضل، میں تو ایسے بھی کرنے لگا تھا، پھر میں نے کہا چاچو جی ہیں، کوئی تھوڑا سا میں خیال ہی کر لوں چاچو جی کا. تو اب میرے یہ جو کزن ہے، اب ان کے ذمے یہ بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یہ اب قرآن سے وہ جو اسپیسیفک جو ہے زید بھائی نے توجہ بڑی دلائی ہے کہ دیکھیں، اور جو عمران بھائی نے کہا تھا کہ مرزا قادیانی پورا چھتر مہیا کرتا ہے، تو زید بھائی نے بڑی توجہ دی کہ اس نے باقاعدہ وہاں پہ کشمیر سری نگر بھی لکھا ہے، خالی کشمیر کہتا ہے، تو زید بھائی نے ٹھیک کہا ہے. تو اب میرے کزن کو چاہیے نا کہ وہ قرآن کریم کی وہ آیت وہ چیز پیش کرے ہمارے سامنے کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے، سری نگر میں ہے. چونکہ اس نے آپ نے شروع میں سنا، اس نے کہا کہ مجھ پر یہ فرض ہے. میں ایسا کرتا ہوں، ایک منٹ کی دوبارہ ویڈیو چلاتا ہوں وہ دکاندار یہیا کی، اور میں اس میں دکھاتا ہوں کہ شروع میں وہ کہتا ہے کہ میرے پر یہ فرض ہے کہ میں نے ان کو حکم عدل مانا ہے، اگر کوئی بندہ بات کرے تو میں اس کو ثابت کروں. آپ نے جیسا کہ سنا، جی میں نے سنا. تو اب ہم نے ثابت کر دیا کہ بھئی یہ لے مرزا صاحب نے قرآن مجید کا ذکر کیا ہے. اور یہ میرا فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، بیان کی ہے، تو میں اس کے اوپر اگر کوئی چیلنج کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، تو میں اس کی وضاحت کروں. لے جی ڈاکٹر صاحب سنا آپ نے؟ جی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے نا بڑا ایک جملہ جو ہے بڑا پولیٹیکل دیا ہے تاکہ میں اس کی وضاحت بیان کروں. اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ یار نہ تو میں کتاب پڑھی ہے یا ہو سکتا ہے نکل ہی آئے، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں تاکہ میں اس کی وضاحت کروں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انہیں اندر سے پتا ہے کہ یار نکل آیا تو کام خراب ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر نکل ہی آئے، انہوں نے کوئی چیلنج نہیں کیا، حالانکہ وہ چیلنج کرنے کے موڈ میں تھے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں یار ہو سکتا ہے کوئی نکل آئے، پتہ تو مجھے ہے نہیں کتابوں کا، تو کوئی میں چیلنج نہ بہت بڑا کر دوں. کیونکہ ان کی بات سے پتہ چل رہا ہے، اب دوبارہ چلا کے دیکھیں تو وہ ایک دم رکے، انہوں نے تھوڑا سا پاس دیا، پھر کہا کہ تاکہ میں پھر اس کی وضاحت پیش کروں. تو جی جی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مرزا صاحب کو نبی تو مان لیا، مگر ان کی کتابیں انہوں نے ہرگز نہیں پڑھی. اور تو جی بہت شکریہ جی. چلے آپ ڈاکٹر صاحب یہ تو مان گئے نا کہ اگر میرے کزن نے نہیں پڑھی تو رضائی بھتیجے نے ضرور پڑھی ہیں. جی ماشاءاللہ. وہ تو آپ نے تو ابھی ایک ہی آرسینل چلایا نا، ابھی تو آپ کے پاس تو گرنیڈ پڑے ہوئے انٹرنیشنل قسم کے. اور وہ بھی میں نے نہیں چلایا، وہ بھی آج میں نے نہیں چلایا. دیکھیے کیسی مزے کی بات ہے. جی
میں نے اسے کہا تھا نا کہ آج ہم اس دن میں نے اسٹریم میں کہا تھا کہ اپنے کزن کو کہ آج ہم حوالہ جات لے کے نہیں بیٹھے, آج تو ہم نے صرف شرائط کرنی ہے اور لوگوں کو دن بتانا ہے کہ کس دن آپ سے گفتگو ہوگی. جی جی. مگر اس سے پہلے ماشاءاللہ اور جب انہوں نے للکارا کہ جی بیگ کھولیں بیگ کھولیں بیگ کھولیں, میں نے منع کیا تھا نہ کھلواؤ. آپ تو دوسری ابھی چیز تو دیکھیے. مجھے جی جی سوری. بیگ کھولنے کی ضرورت نہیں پیش آئی, پائس پیریڈ صاحب نے حوالہ نکال کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی. بلکہ ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ سسٹر صاحبہ کے خلاف یہ چند دن پہلے انتہائی جو ہے وہ یعنی غلیظ قسم کے کمنٹس دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے سسٹر صاحبہ کے ہاتھوں ہی ان کے منہ پہ تھپڑ مارنا تھا, اور وہ انہوں نے ایسا تھپڑ مارا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری عمر یاد رکھیں گے. تو وہ کمنٹس پڑھ کے میرا دل بڑا رنجیدہ ہوا تھا اس دن کہ یار آپ کیوں یعنی اس طرح کے کمنٹس دے رہے ہیں ایک خاتون کو. اور آپ دیکھ لیں کہ ہم سب اس فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کا تو خیر بہت زیادہ نالج ہے باقی بھائیوں کی نسبت بھی, جو باقی زاہد صاحب کا بھی, عمران بھائی کا بھی, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت جو ہے وہ سسٹر صاحبہ سے لینی تھی, اور انہوں نے زبردست قسم کا آج جو ہے نا جی یہ ان کو جواب دیا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب. میں دوبارہ چلتا ہوں اپنا عمران جٹ صاحب کی طرف. عمران جٹ صاحب, آپ نے سب دوستوں کے کمنٹ سنے اور زاہد بھائی کے بھی آپ نے سنے ماشاءاللہ, بڑے زبردست انہوں نے بھی کمنٹ کی, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے دوسری دفعہ اس پہ ترس آیا ہے. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اگر یہ دن طے کر لیتا نا اس دن کہ جی ٹھیک ہے فلاں دن میں بات کروں گا, آپ یہ مرزا قادیانی کے حوالے سے ثابت کر دے کہ انہوں نے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے, تو آپ خود سوچئے کہ آج جو ہم نے حوالہ پیش کیا اس کے بعد آپ کو اس پہ کتنا ترسانا تھا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو جی عمران بھائی, میرے خیال میں پائس پیریڈ صاحبہ ہے نا, وہ چونکہ خاتون ہے اور انہوں نے لتر جو ہے ان کے یعنی میرا خیال ہے ہلکا ہے, تو ہمیں اس لتر کو ذرا تھوڑا سا بھاری کر کے تو ان کو مارنا ہے. آپ کچھ کہیں گے؟ نہیں خیر, وہ جتنا کو بھاری لتر دلائل سے ہو سکتا ہے اس سے بڑا لتر کوئی ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پائس پیریڈ صاحب کو ماشاءاللہ وہ لتر مارا ہے بھر بھر کے, مطلب ایک ہوتا ہے نا جو حق ادا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اتنی گنجائش رہتی نہیں. لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ زاہد بھائی کے تبصرے کا بڑا مزہ ہے. ان کے پاس 2-3 آپشنز جو رہ جاتی ہیں, زاہد بھائی نے مطلب جو بیان کیا کہ بھئی یا تو یا کو طویل کر لو, کتابت کی غلطی مان لو, اجتہادی غلطی مان لو. مطلب اس نے کون سا کوئی پہلی دفعہ کی ہے, کافی دفعہ مرزا صاحب کے الہام میں ہوئے, تو وہ کیا دیتے ہیں ملک میں خود بہتر جانتا ہے. اب دیکھو کتابت کی غلطی یا ایڈیشن سے نکال دیں تو یہ زاہد بھائی نے, پھر زاہد بھائی نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں کہ ساتھ میں پھر وہ سری نگر بھی بتا گیا نا. اچھا سری نگر کے علاوہ حکم و عدل ہے نا, اس نے کہا بھی کھپتے پھرو گے محلہ خان یار, اس نے کہا میں محلہ بھی بتاؤں گا ایک اچھے ڈاکیے کی طرح. پھر میں حکم و عدل کا دا تو محلہ تک بتا گئے ہیں. شمس بھائی پہلی بات تو یہ سب سے بڑی بے شرمی والی بات ہے قانونی طور پہ بھی. اگر آج بھی آپ کسی قانون دان سے پوچھ لیں, باقی باتیں تو چھوڑیں, کسی زندہ شخص کو مردہ ثابت کرنا ایک تو یہ جرم ہے, پھر بعد میں اس کو مردہ ثابت کر کے خود اس کی شناخت اپنا لینا, یہ تو 400 BC بھی ہے نا. کیا خیال ہے شمس بھائی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ہے نا جی. دوسرے بھائی بھی آ چکے ہیں, زیادہ ٹائم نہیں لیتے, ان سے بھی آپ جلدی جلدی کمنٹس لیں. کافی بھائی آ چکے ہیں, نیچے کزن جی بھی آ چکے ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ بشیر چودھری بشیر صاحب ہیں جی. چودھری بشیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کداں جی؟ اچھا, اور میں پوری آج تے ادا ہی جی. اچھا, اور میں پوری سٹریم نہیں سی سن رہا, پر یایا نے بڑی وڈی غلطی کی تھی. انہیں جا اور ست بچن دا سکین دہا کے, کیونکہ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸमें ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ 1902 ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ में नहीं ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਬੀ, ਔਰ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਤ ਬਚਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ में। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਝੂਠ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। सो बस यही कहानी है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी, हमारे साथ फारूक भाई भी हैं। फारूक भाई जी शमस भाई, मैं तो पहले ही हकीम साहब को ये बात बता चुका हूं कि आपने सफेद चिट्टा झूठ बोल दिया स्ट्रीम पे बैठ के और अपनी स्ट्रीम पे भी आपने झूठ बोला, चिट्टा सफेद झूठ आपने बोला, और इधर आके भी आपने सफेद झूठ बोल दिया सारी अवाम के सामने। एडमन साहब जरा शिक लगा, एडमन साहब जरा आप बोलते रहे, मैं जरा एडमन साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो चैलेंज सामने लगा दें जरा। जी वो चैलेंज लगाएं और अपना वो चैलेंज भी लगाएं और मिर्जा साहब की तहरीर भी लगा दें जरा सामने। ये चैलेंज आ गया जनाब सामने। यूज़ आसफ जो है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर श्रीनगर में है। अच्छा अब जी, ये अब डॉक्टर कब्र एक मिनट ज़ैद भाई, ये देखिएगा क्या लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र श्रीनगर कश्मीर। मैंने खानियार का नहीं लिखा इसमें कि मोहल्ला खानियार, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये इस तरह की तहरीर मिर्जा साहब की किताबों में है ही नहीं। अब जो हमने हवाला पेश किया है, ये ज़हन में रखिएगा, तमाम दोस्त ज़हन में रखें कि यहां लिखा हुआ था श्रीनगर कश्मीर। अब हम वो हवाला लगाते हैं जो मिर्जा कादियानी का है, और उसमें भी देखिए उसने भी खानियार ने लिखा, हमने भी नहीं लिखा। ये नीचे लिखा हुआ है जी, मेरे सामने भी किताब है, अगर आपको नजर आ रहा है लफ्ज, तो इसमें भी यही लिखा है, और उसकी कब्र श्रीनगर कश्मीर में है। क्या बताइए, अल्फाज मैच करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल शमस भाई, वाज़े जो है वो अल्फाज। और डॉक्टर याया साहब ने जो चैलेंज रद्दी की टोकरी में फेंका है, इन्होंने दानिस्ता या नादानिस्ता मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की उस तहरीर को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। मैं तो कहता हूं उनको ही फेंक दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, डॉक्टर याया साहब ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। डॉक्टर याया साहब पढ़े शिक नंबर 2 और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की तहरीर, जिसको आपने रद्दी की टोकरी में फेंका है। वो क्या था, वो क्या अल्फाज थे? आपने जनाब बड़े धड़ल्ले से वहां पे कहा, इस तरह मिर्जा साहब की किताबों में मौजूद ही नहीं है। चिट्टा झूठ, सफेद झूठ, स्ट्रीम पे बैठ के, जहां पे आप बड़े फख्र से बता रहे थे 280 लोग सुन रहे हैं, 280 लोगों के सामने बैठ के सफेद और चिट्टा झूठ डॉक्टर साहब आपने बोल दिया। मिर्जा साहब को उठा के आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। डॉक्टर साहब आपको जरा भी शर्म नहीं आई? और आप कह रहे मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का क्या कह रहे थे? ये डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं वीडियो में? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? खाक सार मैं उनका नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का क्या हूं? मसीह मौद का अदना गुलाम जी, अदना गुलाम साहब ने उठा के मसीह मौद साहब को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। डॉक्टर साहब ये तो आपके हालात हैं। डॉक्टर साहब अच्छा। बहुत शर्मिंदगी का बायस बन चुकी है आपके लिए यूज़े आसिफ। बाज आ जाएं, जमात ने पाबंदी लगा देनी है आपके ऊपर, जैसे पहले लगी थी। अच्छा फारूक भाई, ये बताइए अब मामला होगा क्या? एक तरफ मेरे कजन कहते हैं कि ऐसी तहरीर मिर्जा साहब की किताबों में है नहीं, और मिर्जा साहब ने इसको कुरान मजीद के साथ जोड़ा नहीं। अब हमने हवाला पेश कर दिया है, और मिर्जा साहब ने वाज़ेह मोटे अल्फाज में लिखा है कि खुदा का कलाम कुरान शरीफ इस बात की शहादत देता है कि वो फौत हो गया और उसकी कब्र श्रीनगर
आए मुझे वो पॉयस स्पिरिट सभा का वो मिसरा याद आ गया, बीच में श्रीनगर फिर भी ना आई इनको शर्म है। मैं कोशिश करता हूं अगर वो कहीं सामने आ गया तो लगा के आपको सुनाता हूं, वो बड़ा मजे का था। एक मिनट शमस भाई, डॉक्टर साहब जी। ये फिर आप झूठ बोल रहे हैं, नीचे जो टेक्स्ट में आप लिख रहे हैं चिट्टा और सफेद झूठ बोल रहे हैं कि स्ट्रीम आपके मुतल्लिक है। हमारे दिखाएं स्ट्रीम में कहाँ लिखा हुआ है कि स्ट्रीम आपके मुतल्लिक है। हमने तो जनाब आपके झूठ दिखाने के लिए स्ट्रीम किया लोगों को। आपके मुतालिक स्ट्रीम नहीं है कि आपने झूठ बोला है। मिर्जा साहब ने झूठ बोला था, मिर्जा साहब ने झूठ बोले थे, मिर्जा साहब को लाए, उनके मुतालिक है स्ट्रीम। आपको तो सिर्फ हमने हवाला देना था, आपको दे दिया, हवाला अपनी जेब में डाले, जाके तहकीक करें। रो क्यों रहे हैं? जैद भाई क्या करें, अब बताएं, उस कबर पे रोना ही बनता है इनका, और क्या करें। मिर्जा साहब ऐसे ऐसे ब्लंडर मार गए हैं उस कबर के बारे में, ये मर्जई रोए ना तो क्या करें। अच्छा जी, फारूक भाई और जैद भाई, मैं आपसे पूछ रहा था, अब ये आमने सामने खड़े हो गए हैं, मेरे कजन साहब नहीं, ये पूरी जमात अहमदिया जो पीछे इसके बोलने वाले थे ना पीछे से, अब ये एक साइड पे खड़े हो गए और मिर्जा भाई सामने खलोण जोगा इन्होंने मिर्जा साहब ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ, ਚੋਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। मिर्जा साहब की ये वतीरा रहा है कि वो, और उसी से मेरे कजन ने चीजें सीखी भी हैं कि बात जो है वो सीधी तो करनी नहीं। वैसे पता है क्या कहते हैं, ओह कोलू कोलन सदीदा। जैद भाई ऐसा ही होता है ना, महज अल्लाह के फजल से कोलू कोलन सदीदा है। जी जी, कुरान पाक ये फरमाता है। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, महज अल्लाह के फजल से हकीम याहिया साहब को हमने हवाला दे दिया है, और हवाला जो है वो ऐसा शानदार दिया है कि हकीम याहिया साहब जो है वो सटपटा रहे हैं महज अल्लाह के फजल से। और किसी मुरब्बी को, ऑफिशियल मुरब्बी को तौफीक नहीं हुई, इसीलिए नहीं, उनको पता था कि हम ऑफिशियल मुरब्बी जाएंगे तो ये रजाई भतीजा जो है ना, ये हमारी डंड ला देगा। जट दा खड़ा कि नहीं हुंदा जे, फिर सारे सर जोड़ के बैठे रहे, और निकला क्या पता चला, बैग से क्या निकलता है। हमारा तो मुतालबा ही इतना है कि यूज़े आसफ कबर श्रीनगर साबित करें कुरान से। अब साथ काशिफ साहब मौजूद हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शमस भाई, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। अच्छा शमस भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं ये कहूँगा कि पाइस स्पिरिट साहिबा जैसे हमेशा कमाल करती हैं, उन्होंने आज भी कमाल कर दिया। और जो एफर्ट आपने शुरू की थी यूज़े आसफ के हवाले से, और जो आपने वीडियो बनाई और साबित किया मिर्ज़ा कादियानी के झूठ को, उसको मैं समझता हूँ कि आज अख्तितामी रंग दे दिया पाइस स्पिरिट साहिबा ने। आप यकीन कीजिए कि पाइस स्पिरिट साहिबा के लेक्चर के बाद तो हमें किसी डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं रही, हमें किसी और बात की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि उन्होंने बड़े साफ और वाज़े अंदाज में कुरान और हदीस से झूठों के बारे में बात की। मिर्ज़ा कादियानी ने जो झूठों के बारे में खुद कहा उस पर बात की, और फिर जिस बात पे याहिया अड़ा हुआ था, कुक्कड़ सलीम अड़ा हुआ था, या ये बात कर रहे थे जिसको ट्विस्ट कर करके मिर्ज़ा कादियानी की सुन्नत पे ये ट्विस्ट कर रहे थे, वो बात आपने आज मार दी याहिया के मुंह पे, और वो मार दी साफ अल्फाज में, मिर्जे की किताब से वो बात मार दी, और हम सब ने देख लिया, हम सबको नजर आ गया। और आप ये देखिए कि याहिया की हालत कैसी है। याहिया तो उन्होंने जैसे छोड़ा हुआ है ना बीच में, कि मुरब्बी भी भाग गए, दूसरे भी भाग गए, आपका वो चाचा भी नहीं आता, तो ये उन्होंने छोड़ा हुआ है कि तू जलील हो जाके, क्योंकि तेरा कजन ये सारे मिर्जा कादियानी के करतूत बता रहा है, तो तू जाके इसके हाथों जलील हो। और उसकी हट धर्मी, बेशर्मी, बगैरती देखिए कि वो फिर आके बातों को घुमा रहा है, वो फिर आके बातों को घुमा रहा है। और आप ये देखें कि ये कहते हैं कि मिर्जा को आप अदब से बुलाएं, तो मिर्जा आज पाइस स्पिरिट साहिबा ने कहा कि मिर्जा ने खुद ही अपने आप को कुत्ता, सूर और बंदर साबित कर दिया। तो यही अभी सोचे कि वो भी कुत्ता, सूर और बंदर बन रहा है अगर वो इस झूठ का हिस्सा बन रहा है। तो आज आपने कमाल कर दिया, आज आपने कमाल कर दिया। याहिया को अपने वो कादियानी वीजे की फिक्र लगी हुई होगी, वो जो कादियानी बीवी उसको मिली है, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं। माजरत चाहता हूं अपना काशिफ भाई, आज मैंने नहीं कमाल किया, आज ये हवाला देखे ना, ये एक सेकंड में आपको तकलामी की माजरत चाहता हूं। ये नहीं, ये मेरे कजन ने आके ये सोचा कि
पायस पीरियड साहबा का लेक्चर तो और हवाला जात हदीस पहले दिखाई, फिर कुरान भी दिखाया, और उसके बाद फिर मिर्जा कादियानी की जो बातें दिखाई, तो इन्होंने आते सारी कह दिया। अब देखें 3 चीजें देखी गई। काशिफ भाई मुझे एक मिनट दीजिएगा, माजरत चाहता हूँ। जी 3 चीजें देखी प्लीज, मैं गई, सुन रहा हूँ। कुरान भी पेश किया गया, हदीस भी पेश की गई, उसके बाद मिर्जा कादियानी के हवाले पेश किए गए। अब हम इनसे पूछते हैं कि ये किस बात को कहते हैं झूठ पेश किया है? कुरान जो पेश किया उसको झूठा नौजबिला कह रहे हैं, हदीस जो पेश की है उसको नौजबिला झूठा कह रहे हैं, या मिर्जा कादियानी की जो बातें पेश की उसको झूठा कह रहे हैं? तो मुझे यकीन तो है इस बात का, ना ये कुरान को झूठा कहेंगे ना हदीस को कहेंगे, मिर्जा कादियानी की बातों पे ये कह देंगे कि झूठी है। और आते सारे इन्होंने यही कहा, ओहो जी पायस पीर साहबा ने ये झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया? फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर हवाला लगाया, आप कहते हैं जी ये झूठ बोला है, तो फिर ये झूठ उन्होंने नहीं बोला, ये मिर्जा कादियानी ने बोला है, हकमोदल ने बोला है, जिली बरूजी उन्होंने बोला है, पायस पीर साहबा ने तो पेश किया है, आपकी डिमांड पूरी की कि आपका ये हवाला दरकार था, आपको हम आपको दे दें, मगर आप हैं कि आप किसी चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। अभी फिर सर जोड़िए और सोचिए कि अब कहां से बचाना है हकमोदल को, वरना मैंने उस दिन भी कहा था कि मैंने जान नहीं छोड़नी आपकी। जी काशिफ भाई, माजरत चाहता हूं। शमस भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें जो नीचे भी कादियानी आते हैं ना स्ट्रीम के अंदर, वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वो भी यही बात कर रहे थे अभी बीच में कि ये ऊपर जी वो झूठ बयान कर रहे हैं। तो मैंने उसको भी लिखा, यार ये जो ऊपर हवाला दिए रहे हैं वो झूठ बयान हो रहा है। तो कहते तो वो ठीक है कि मिर्जा कादियानी का झूठ बयान हो रहा होता है ऊपर, मिर्जा कादियानी ने जो यावा गोइयां की हैं वो ऊपर बयान हो रही होती हैं। अच्छा वो उनको शायद पता भी नहीं, उन्होंने पढ़ी भी नहीं हुई, तो वो कहते हैं ये ऊपर झूठ और गंदगी बयान हो रही है। तो डेफिनेटली वो गंदगी है जो मिर्जा कादियानी ने बयान की है। तो इसी तरह याया ने भी आते ये बात कर दी। अच्छा ये याया तो साबित कर रहा है कि मिर्जा कादियानी कुत्ता, सूर और बंदर था, जबकि याया कहता है मैं सच्चा हूं। तो ये साबित कर रहा है। तो याया की बड़ी मेहरबानी है और आपकी बड़ी मेहरबानी है शमस भाई कि आपने इसको घेर के अपने कजन को मैदान में लाया। ये बड़े हौसले की बात होती है कि आपका ये खानदान का बंदा है, आपका कजन है, तो आप इसको घेर के लाए हैं और अब वो अपने ही बातों से जलील हो रहा है। वो जो बार बार आके बातों को ट्विस्ट करता है, घुमाता है, सच बोलने के लिए बातों को घुमाना नहीं पड़ता, सच सीधा होता है, सीधी बात होती है। वो घुमा घुमा के जो कर रहा है ना वो नंगा हो रहा है यहाँ पे। और बहरहाल मैं अब बहुत टाइम ले लिया, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो आज पाइस पेयर साहब ने स्ट्रीम कर दी, आज अगर आप उस पर भी स्ट्रीम को बंद कर देते तो हमारी सब की बातें ला यानी है। उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने बेहतरीन कर दिया। अब अगर कोई बेशरम कादियानी अपनी अपने शर्म गैरत कर ले और उसको सही तरीके से सुन ले तो वो मिर्जे पे लानत भेज देगा। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अल्लाह ताला आप पे, पायस पीर साहब पर, सारी टीम पे बहुत सारी रहमतें करें। बहुत शुक्रिया शमस भाई। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक मिनट जी, एक मिनट। खो गया फ़लस्तीन यरूशलेम शाम में, खो गया बिलादे शाम में मकबरा इब्ने मरियम, तराबलस ने दी शहादत उस पे हरदम, बलतहु कुछ में दफन ईसा मरियम, बेबाकी से फूटे मिर्जा जी के करम, फिर भी मिर्जा जी को आई ना थी शर्म, उम्मत ढिठाई पे हो गई कायम, कोशिश करने लगी रह जाए थोड़ा भरम, फिर भी आई ना शर्म, फितना फैलाया हरदम। कश्मीर में लेके गए बादे सलीब इब्ने मरियम को, क्योंकि 1900 साल से वहाँ थी कब्र बीच में श्रीनगर, इब्ने मरियम से की मंसूब जान बूझ कर मिर्जा जी को ना।
जी दोस्तों, आपने देखा कि बीच में था श्रीनगर। कमाल है माशाल्लाह। पायस पीरियड साहबा भी ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने पेश करती है ना कि कादियानी परेशान है बेचारे कि ये हमारे साथ बन क्या गया।